الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج میں عورتوں کی بیماری کے بارے میں چند مسائل بیان کروں گا کہ روزے کی حالت میں اور نفاس یعنی روزی کی حالت میں اور نماز کے وقت یہ کیا کریں گی۔ عورتوں کی مخصوص بیماری سے عام طور پر مراد حیض یعنی ماہواری اور نفاس یعنی بچے کی پیدائش کے بعد خون ہوتی ہے۔ ان دونوں حالتوں میں نماز اور روزے کی مسائل آج ہم پیش کریں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہو تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پہنچائیں۔ تو حیض کی حالت میں نماز کے چند مسائل آپ لوگوں کو میں سناتا ہوں۔ نمبر 1، حیض کے حالت میں نماز پڑھنا معاف ہے۔ حیض کے حالت میں نماز پڑھنا معاف ہے، یعنی نماز نہیں پڑھنی۔ نمبر 2، اس دوران چھوڑی گئی نمازوں کی قضا نہیں ہوتی۔ نمبر 3، جب حیض ختم ہو جائے اور پاکی حاصل ہو جائے تو پھر نماز شروع کرے۔ نمبر 2، حیض کی حالت میں روزے کے مسائل۔ حیض میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ حیض کے حالت میں روزہ جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، اگر حیض آ جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 3، رمضان کے جو روزے رہ جائے ان کے بعد میں قضا لازم ہے، یعنی رمضان کے روزے حیض کے حالت میں قضا ہو جائے تو پھر اس کا قضا لازم ہے۔ نمبر 3، نفاس یعنی بچے کی پیدائش کے بعد کے مسائل۔ نمبر 1، نفاس میں بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ نمبر 2، نفاس کے دوران چھوڑی نمازوں کی قضا لازم نہیں ہے۔ نمبر 3، نفاس میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ نمبر 4، بعد میں روزوں کی قضا کرنا ضروری ہے، یعنی صرف روزوں کی قضا یہ ضروری ہے، نماز کی نہیں۔ نمبر 4، پاکی کے بعد کیا کرنا ضروری ہے۔ پاکی کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1، غسل کرنا۔ نمبر 2، نماز شروع کرنا۔ نمبر 3، رمضان کے چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کرنا۔ اس میں اہم نقطہ یہ ہے نماز معاف ہے، اس کا قضا لازم نہیں ہے، قضا اس پر نہیں ہے۔ اور دوسرا روزہ ہے، اس کا قضا اس پر لازم ہے۔ تو یہ چند مسائل ہے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔